آخر امام مکہ سے روانہ ہو گئے. عزیزان، دراصل یہ قیام سید الشہداء کا رسول اللہ کی رحلت کے بعد شروع ہوا. اصل بانی قیام نظام ولایت کے لیے مادر گرامی ہے سید الشہداء ہے. یہ قیام وہاں سے شروع ہوا. آج مکہ میں بیٹا 4 مہینے مسلسل ایک ایک کو پکڑ کر حکم خدا کی طرف و نظام خدا کی طرف، امامت کی طرف بلا رہا ہے. کوئی لبیک نہیں کہتا. اور ایک وہ وقت تھا کہ جب ماں مدینہ میں یہی کام کر رہی تھی. یہ 30 ہجری کا واقعہ ہے. اور وہ 11 ہجری کا واقعہ ہے. 11 ہجری کو ماں نکلی اسی قیام کے لیے. خطاب کیا، عورتوں کو خطاب کیا، مردوں کو خطاب کیا، صحابہ کو خطاب کیا، مسجد میں خطاب کیا، امت کو بتایا کہاں جا رہے ہو. عاشورہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے امت کا راستہ بدلا گیا، جس دن سے امت نے ولایت کا دامن چھوڑا. یہ قیام شروع ہو گیا. پھر رکا نہیں، اپنی خاص شکل میں جاری رہا. قیام مدینہ سب سے سخت قیام تھا. جب اعلان رسول اللہ بلا دیا گیا، غدیر کا پیغام فراموش کروا دیا گیا، انتخابات کا نتیجہ منوا لیا گیا، اب یہ بات اٹھی کہ اہل بیت کے پاس جو بھی طاقت کا وسیلہ ہے وہ لے لیا جائے. اقتدار سے محروم، املاک و اموال سے محروم، اور لوگوں پر پابندی لگا دی جائے، ان سے نہیں مل سکتے. اور پھر یہ کہا گیا کہ امت کے اندر وحدت کے لیے ضروری ہے کہ منتخب حاکم کے سامنے منصوب ولی کو پیش کیا جائے. اللہ نے جس ولی کو منصوب کیا تھا اسے منتخب کے سامنے جھکایا جائے، اسے پیش کیا جائے. انتخاب تب سے ولایت کے مقابلے میں اٹھا ہے. جناب سیدہ قیام کیا، اگرچہ بہانہ فدق بنا، وہ بہانہ تھا، جائیداد کا قیام نہیں تھا. دین خدا کے لیے، نظام خدا کے لیے قیام تھا. بی بی نے اپنا حق طلب کیا، مطالبہ کیا، انکار ہو گیا. حدیث سنائی گئی. اس حدیث کے مطابق آپ وارث نہیں بنتے رسول اللہ کے، یہ حکومت کا مال ہے، وہ حاکم کا مال ہے. وہ باغ لے لیا گیا، فدق لے لیا گیا. اب بی بی اپنا حق ثابت کرنے کے لیے اور در حقیقت امت کا رخ دوبارہ ولایت کی طرف موڑنے کے لیے، دین الہی کی طرف موڑنے کے لیے قیام کرتی ہیں. قیام جناب سیدہ کا چند مرحلے ہیں. اس کے پہلا مرحلہ مسجد النبی میں جاتی ہیں. مسجد النبی میں اعلان ہوتا ہے کہ نبی زادی نبی کے صحابہ سے، وہ پیروکاروں سے کچھ کہنا چاہتی ہیں. اکٹھے ہوئے، موجود تھے حاکم اور حاکم بنانے والے اور ماننے والے، سب مسجد النبی میں اکٹھے ہوئے. بی بی نے تیاری کی، عجیب تیاری کی. لباس کے اوپر لباس پہنا، حجاب کے اوپر حجاب کیا، پردے کے اوپر پردہ کیا. 3 تہ میں پردہ کیا بی بی نے، 3 تہ میں. ردا اوڑی، مقنعہ اوڑا، اور اس کے اوپر پھر ایک چادر اوڑی جو مقنعہ اور پاؤں تک تھی. اور روایت میں لکھا ہے کہ جب بی بی گھر سے نکلی اپنے دروازے سے مسجد النبی کی جانب، وہ چادر جو بی بی نے اوپر اوڑی تھی وہ زمین پہ ریت کے اوپر لگ رہی تھی اور پاؤں کے نیچے آ رہی تھی. اتنی بلند چادر بی بی نے پہنی، پہن کر روانہ ہوئی. روایات میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک راستہ مخصوص بنایا ہوا تھا بی بی کے حجرے سے مسجد النبی کے اندر، جو آخر تک کھلا رہا. سارے دروازے بند ہو گئے، وہ در بند نہیں ہوا. اور بی بی کو جب بھی مسجد میں جانا ہوتا اسی در سے جایا کرتی تھی. لیکن آج اس دروازے سے نہیں گئیں، بلکہ مسجد النبی کے صدر دروازے سے، جہاں سے عموماً رسول اللہ مسجد میں تشریف لاتے تھے، اس در سے بی بی داخل ہوئیں، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے. جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے فوراً ایک دوسرے کو متوجہ کیا کہ زہرا ہر روز اپنی خاص انداز سے چلا کرتی تھیں، آج نبی کی چال کی طرح چل رہی ہیں، آج اس طرح سے قدم اٹھا رہی ہیں جس طرح رسول اللہ قدم اٹھایا کرتے تھے.
یعنی لوگوں کو کچھ یاد دلانا چاہ رہی تھی، ان حافظوں میں کچھ بات ڈالنا چاہ رہی تھی. پہنچ گئیں مسجد کے اندر، ایک پردہ حائل کیا گیا، اس پردے کے پیچھے جا کر بی بی بیٹھی، اور چند خواتین بی بی کے ہمراہ تھی بنو ہاشم کی، ان کے ہمراہ جا کر بی بی بیٹھی اور بیٹھتے ہی رونا شروع کیا. اور بی بی کے گریے کی آواز بلند ہوئی اتنی کہ مردوں کی آواز پر غالب آ گئی. اس قدر بلند آواز سے روئیں سیدہ، اور اس قدر دردناک آواز سے روئیں کہ مسجد میں خاموشی چھا گئی، اور مردانہ حصے سے بھی گریا و بکا شروع ہو گیا. مردوں نے رونا شروع کر دیا. ایک مدت تک بی بی روتی رہیں، پھر اس کے بعد رونے کی آواز کم ہوئی، ٹھہراؤ آیا، بی بی سنبھلی اور خطبہ شروع کیا. مفصل خطبہ جو فاطمیہ کی مجالس میں آپ کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے، اور باقی بیان ہوگا انشاءاللہ. وہ خطبہ بی بی نے بیان فرمایا. خطبہ بیان فرما کر پھر اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا، اور ادھر سے فیصلہ صادر ہوا. حاکم و حکومت نے فیصلہ دیا. وہ فیصلے نے زہرا کو تڑپا دیا، اتنا تڑپا دیا کہ مسجد میں رکنا ممکن نہ رہا. اسی دروازے سے واپس آئیں جس دروازے سے داخل ہوئی تھی، لیکن جس رفتار کے ساتھ گئی تھی اس رفتار کے ساتھ آئی نہیں. جناب سیدہ کے حجرے کا در اور مسجد کے در میں چند قدم کا فاصلہ تھا. آپ نے سنا نا کہ بنت زہرا کو بازار میں بٹھایا گیا دربار تیار کرنے کے لیے، اور بازار سے دربار تک بڑا وقت لگا. بازار شام سے دربار شام تک فاصلہ تھا زیادہ. یہ زینب کا سفر تھا، لیکن زہرا کا سفر در مسجد سے در حجرہ زہرا تک آنا تھا. صرف چند قدم کا فاصلہ تھا. وہ فاصلہ جو ہر روز زہرا طے کیا کرتی تھی، وہ فاصلہ جو روزانہ رسول اللہ طے کیا کرتے تھے، چند قدم کا فاصلہ. زہرا کو بڑی دیر لگی وہ فاصلہ طے کرنے میں. مسجد سے باہر آئیں، اب تیز تیز نہیں چل رہی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہیں. چند قدم اٹھاتی ہیں، پھر زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں. پھر بیبیاں اٹھاتی ہیں، پھر چند قدم اٹھاتی ہیں، پھر زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں. اس مختصر سے فاصلے میں زہرا کئی دفعہ بیٹھی، کئی دفعہ اٹھی. کیا ہوا؟ عمر شریف حضرت زہرا کی روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے. سب سے کم عمر 18 سال ذکر کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ 28 سال ذکر کی گئی ہے. عزیزان، آپ جانتے ہیں کہ 18 سال ہو یا 28 سال ہو، جوانی کی عمر ہوتی ہے، صحت مندی کی عمر ہوتی ہے. 18 سال کا انسان اتنا تھکا ہوا نہیں چلتا، اس قدر خستہ نہیں چلتا. 28 سال کی عمر بھی ہو، بیمار بھی ہو، اس طرح سے نہیں چلتا. کوئی چیز تھی جس نے زہرا کو توڑ دیا. مسجد میں کیا ہوا؟ زہرا کی ہمت ختم ہو گئی، چلا نہیں جا رہا. بیبیاں اٹھاتی ہیں، چند قدم چلتی ہے، پھر زہرا بیٹھ جاتی ہے. دیر ہو جاتی ہے. علی متوجہ ہو گئے کہ بی بی مسجد سے نکل آئی لیکن حجرے میں نہیں پہنچی ہیں. علی در کے پیچھے منتظر ہیں. غیر معمولی دیر کے بعد جب زہرا در کے اندر داخل ہوتی ہیں، علی استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں. زہرا جا کر زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں، ریت کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، اپنے سر سے مکنا اٹھاتی ہیں اور فریاد کر کے روتی ہیں، اور ایسا جملہ کہتی ہیں، شیر خدا کے آنسو نکال دیے. زہرا نے علی کو رلا دیا اور وہ جملہ کہا جو علی 25 سال تک زہرا کے بعد روتے رہے. علی کے آنسو خشک نہیں ہوئے اس جملے سے. زہرا نے کیا کہا؟ اے کاش میں مر گئی ہوتی اور یہ دن نہ دیکھتی جو آج مجھے امت نے دکھایا. اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش میں اس سے پہلے ہی گزر گئی ہوتی، یہ دن نہ دیکھتی. امیر المومنین نے پوچھا، اے بنت نبی، کیا حق نہیں دیا گیا؟ کیا آپ کو حق نہیں دیا گیا؟ بی بی فرماتی ہے، اے علی، کاش مجھے حق سے محروم کیا جاتا. علی، مجھے جھٹلایا گیا ہے. علی، مجھے کہا گیا زہرا جو کچھ کہہ رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. علی، مجھے جھٹلایا گیا، مجھ سے گواہ مانگے گئے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنی صداقت کی گواہی لے کر آؤ. زہرا جس کی صداقت کی اللہ قسم کھاتا ہے، زہرا جس کی صداقت کی جبرائیل گواہی دیتے ہیں، زہرا جس کی صداقت کی شہادت رسول اللہ دیتے ہیں، اس زہرا کو جھٹلایا گیا. زہرا کی ہمت ٹوٹ گئی. دروازے سے نبی کی مسجد النبی کے در سے اپنے حجرے کے در تک اتنی دیر کیوں لگی جب زہرا کو جھٹلا دیا گیا؟ لیکن زہرا سنبھل گئیں، پھر سنبھل گئیں. اور اس کے بعد دیکھا یہ لوگ
قبول نہیں کرتے. ان کو دین یاد دلانا پڑے گا, ان کو دین سکھانا پڑے گا. وہی کام جو بعد میں کئی سال بعد بیٹا مکہ میں کر رہا ہے, اب ماں مدینہ میں کر رہی ہے. مدینہ سے گھر سے نکلتی ہیں, مدینہ میں ہر دروازے پر جاتی ہیں جہاں کوئی بڑا صحابی رسول اللہ کا رہتا ہے, کوئی غدیر کا گواہ رہتا ہے, کوئی غدیر کا شاہد رہتا ہے. جا کر اس کو فرماتی ہیں کہ تو غدیر میں موجود تھا, میرے بابا کا خطبہ سنا, تو آ کر گواہی دے دے. لیکن راوی لکھتا ہے کہ اکثر دروازے کھولے ہی نہیں گئے. لوگ جانتے تھے آج کون در پر آئے گا, آج کون دستک دے سکتا ہے, آج کیا مطالبہ ہو سکتا ہے. چند ایک نے کھولا لیکن گواہی کے لیے تیار نہیں ہوئے. جناب زہرا کو اتنا صدمہ پہنچا, ناراض ہو کر, امت سے ناراض ہو کر آ کر گھر میں تشریف فرما ہوگی. گھر سے نکلنا چھوڑ دیا, گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. علی نے بھی مسجد جانا چھوڑ دیا. زہرا بھی گھر میں ہے, علی بھی گھر میں ہے, اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اتنے میں حکومت کو احساس ہوتا ہے کہ نہ زہرا باہر آتی ہیں نہ علی باہر آتے ہیں, اور اس سے حاکموں کی حکومت کا جواز مشکوک ہو جاتا ہے. ہر صورت میں علی کو مسجد میں لایا جائے, علی کو جماعت میں لایا جائے, علی کو بیعت کے لیے لایا جائے. گروہ تشکیل دیا جاتا ہے. پہلے جا کر دعوت دیتے ہیں, علی آ جاؤ, مسجد کے اندر آ جاؤ, آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ کی انتظار کی جا رہی ہے. امیر المومنین نے فرمایا جب تم نے میرا راستہ چھوڑ دیا تو مجھے تم سے کیا سروکار ہے, جاؤ اپنے کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. آخر میں ایک گروہ بنایا, دستہ بنایا, جسے کہا گیا علی کو لے کر آؤ, اگر لے کر نہیں آتے گھر جلا دو. یہ ایندھن لے کر جاتے ہیں, علی کے دروازے پر جا کر للکارتے ہیں, این ابو الحسن, ابو الحسن کہاں ہیں؟ جناب زہرا آتی ہیں پشت در اور آ کر فرماتی ہیں من انتم, اے دروازے پہ بے ادبی سے بولنے والوں, زہرا کے دروازے پہ آ کر این ابو الحسن کی ندائیں لگانے والوں, پہلے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ آیا میرے بابا کے صحابی ہو, میرے بابا کے ماننے والے ہو؟ تو سن لو, من انتم, تم کون ہو؟ انا فاطمہ, میں فاطمہ ہوں, میں اسی نبی کی بیٹی ہوں کہ وہ نبی جو اس در پر آ کر آیہ تطہیر پڑھا کرتے تھے, سلام پڑھا کرتے تھے, اور سلام کے بعد شہادت پڑھا کرتے تھے, میں اسی نبی کی بیٹی ہوں. انا فاطمہ. آواز آتا ہے کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو. جواب آتا ہے جب تک زہرا زندہ ہے ابو الحسن تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. دھمکی مل جاتی ہے اگر ابو الحسن نہیں آتے در جلا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد انتظار نہیں کیا جاتا اور دروازے پہ آگ لگا دی جاتی ہے. آگ کے لگنے سے دھواں اٹھتا ہے, دروازہ جلنا شروع ہوتا ہے, لیکن دروازے کے جلنے کا انتظار نہیں کیا جاتا, ٹھوکر سے در گرا دیا جاتا ہے. در کا گرنا ہے, پشت در سے آواز آتی ہے, در و دیوار کے درمیان زہرا مظلومہ پہلو شکستہ آواز دیتی ہے, علیہ علیہ یا فضا, فضا آئیو, محسن شہید ہو گئے. فضا آتی ہے, زہرا کو اٹھانا چاہتی ہے, فرماتی ہے فضا خبردار علی کو پتہ نہ چلے کہ زہرا زخمی ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ لین جاتے ہیں, جلے ہوئے در سے عبور کر کے اندر جاتے ہیں, علی تک جا پہنچتے ہیں اور علی کو لے کر صحن میں آ جاتے ہیں. لیکن کس طرح لاتے ہیں یہ کبھی پڑھ نہیں سکتا, کس طرح لے کر آتے ہیں. بس یہاں سے سمجھ لو کیسے دردناک طریقے سے لے کر آئے کہ زہرا اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. جب علی کو اس حالت میں لے کر آئے, زہرا کا ہاتھ زخمی پہلو سے اٹھا, علی کے دامن پہ چلا گیا اور فرمانے لگی میں ابھی زندہ ہوں, ابھی زہرا زخمی ہے, ابھی زہرا زندہ ہے, علی کو جانے نہیں دوں گی. یہ لعین خود بتاتا ہے کہ میں نے کس طرح زہرا کا ہاتھ چھڑایا. کہتا ہے جب میں نے دیکھا دامن علی پہ زہرا کا ہاتھ پڑ گیا, میں نے علی کو کھینچا اپنی طرف, ہاتھ چھوٹا نہیں, زہرا زمین پہ کھینچتی چلی آئی. میں سمجھ گیا یہ ہاتھ مضبوط ہے, یہ نہیں چھوٹے گا. میں نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, میرے قریب کنفذ کھڑا تھا, اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا. میں نے تازیانہ نکالا اور ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ لگایا, مارا کہ ہاتھ چھوٹ گیا, نیلے زخم کا نشان پڑ گیا. زہرا کا ہاتھ لہرایا, علی اللہ کے حوالے, علی اللہ کے حوالے, علی اللہ کے حوالے.